لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب، اپنے خلیل، سید الاولین سید الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار بھی بنایا اور آپ پر سلسلہ نبوت بھی ختم فرما دی۔ اللہ رب العزت کا دو ٹوک الفاظ میں فرمان ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ باپ تو آپ تھے، آپ کے بیٹے قاسم بھی تھے، آپ کے بیٹے محمد بھی تھے، آپ کے فرزند ارجمند طیب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن وہ سارے یکے بعد دیگرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں صدار ہیں، کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ ایک کو منہ ڈولا بیٹا بنایا، وہ زید بن محمد کہلایا گیا، مگر اللہ ذوالجلال نے انہیں بھی روک دیا۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم، جن کے جو باپ ہیں ان کا نام سے پکارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہ پکارو۔ یہ حکم کیوں فرمایا؟ یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ پس منظر رکھتا ہے اور تفصیل طلب ہے، مگر وہ آج میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کا وہ ختم کرنے کے لیے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نہ آپ کے بعد اور کوئی رسول ہے، نبی ہے، اور نہ ہی آپ کے بعد نبی ہونے کے ناطے کسی کی اب امت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ ازرہ نبی نہیں آئیں گے،
وہ آپ کے امتی ہی بن کے آئیں گے، اور نبی علیہ السلام کا دیا ہوا دین اسلام اسی کو پروان چڑھائیں گے، اور غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو مسلمان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ انتم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ تمہارے بعد کوئی اور امت ہے۔ جھوٹے نبی بھی ہوں گے، جھوٹی امتیں بھی ہوں گی۔ جھوٹے نبی، یہ بھی پیشین گوئی آپ نے فرما دی، جھوٹے نبی بھی ہوں گے اور جھوٹی امتیں بھی ہوں گی۔ ہمارے دور میں غلام احمد قادیانی کی یہی مثال، وہ جھوٹا نبی ہے، نبی نہیں، اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، انگریزوں نے اسے نبی بنایا، اور اس کی امت قادیانی کہلاتی ہے، احمدی کہلاتی ہے۔ وہ اس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، جھوٹے ہیں، نبی بھی جھوٹا، امت بھی جھوٹی۔ یہ نبی بھی سچا، امت بھی سچی۔ اور پھر جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل، سب سے برتر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، اسی طرح تمام امتوں میں سب سے افضل آپ کی امت ہے۔ جس طرح آپ تمام میں افضل ہیں، تمام انبیاء میں، اسی طرح تمام امتوں میں آپ کی امت افضل ہے، اور یہ امت کو افضلیت کا شرف آپ کی بدولت ملا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ امت کو یہ شرف اور یہ مرتبت یہ آپ کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے جو تربیت کی، جو ایمان کی دعوت دی، جس وفاداری اور جانصاری کی پر آپ نے آمادہ کیا اور ابھارا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ کر کے دکھایا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی قرآن مجید میں ثنا، تعریف اور ان کے ترانے کو ایک جگہ نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی صورت قرآن مجید کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ نہ ہو، یا یوں کہیے کہ جہاں حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر خیر ہے وہاں صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تمام اہل سنت کہ حضرات صحابہ کرام کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ بات سمجھے، صحابہ کرام کا دفاع کس کا دفاع ہے؟ اسلام کا دفاع ہے۔ صحابہ کرام کی تنقیص اسلام کی تنقیص، صحابہ کرام پر حرف گیری حقیقتاً اسلام پر حرف گیری کے مترادف۔ اس لیے صحابہ کرام کے مراتب، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان سے محبت، ان سے عقیدت ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ایمان کی داستانیں سناتے ہیں، اور یہ داستانیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں بھی کوئی چمک پیدا ہو، روشنی پیدا ہو، ہمیں بھی اس سے عبرت اور سبق حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکہ حضرت علی پہلے دیکھیے کہ حضرت مسند امام احمد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح العرش، بلکہ ایک لفظ ہے کہ اوتیت ما لم یؤت آدم من الانبیاء، کہ مجھے وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں دی. جو اللہ نے مجھے نوازا ہے، جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، وہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. حضرت علی فرماتے عرض کرتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ما ہوا، حضور وہ کیا ہے، آپ کو کیا دیا ہے اللہ نے؟ قال نصرت بالرعب، پہلی بات یہ کہ میرا اللہ ذوالجلال نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، میرا دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اور یہ ایک ایک بات مستقل ایک موضوع ہے. یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور بھی اسی موضوع کی کہ عناوین ہے، یہ مستقل ایک موضوع ہے آپ کی حیات طیبہ کی. فرمایا نصرت بالرعب وأوتیت مفاتیح العرش، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے زمین کے خزانے دے دی، زمین کے خزانے عطا فرما دی. فرمایا وسمیت احمد، میرا نام احمد رکھا گیا، محمد بھی احمد بھی، محمد بھی احمد بھی. محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی میں ہے، اور احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی میں. اور الروض العنف میں علامہ سہیلی نے بڑی لطیف بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور بھی باتیں ہیں لیکن ساری ایک مجلس میں نہیں کہی جا سکتی. فرماتے ہیں کہ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام رکھا ہے، ان کے بعد نبی علیہ السلام تک اللہ ذوالجلال نے والدین کے دلوں سے یہ بات نکال دی کہ اپنے کسی بیٹے کا نام احمد رکھے. محمد رکھا گیا ہے، محمد نام کے افراد موجود ہیں، نام بھی ذکر کیا انہوں نے، لیکن احمد نام کا اور کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسی کو اشتباہ نہ ہو. جب احمد آئے تو کسی کو اشتباہ نہ ہو کہ جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے پتہ نہیں یہ وہ ہے یا کوئی اور ہے. اب یہ ایک ہی نام ہے، 550 سال کے بعد، معمولی عرصہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 550 سال کے بعد اتنے طویل عرصے میں کسی والدین نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا. اللہ نے دلوں سے محو کر دیا. فرمایا میرا نام احمد رکھا. احمد رکھنے میں اور بھی فوائد ہے، بہت سی باتیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع. فرمایا وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، اور مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دیا، طہارت کا، پاکیزگی سبب بنا دیا. نہیں پانی ملتا، زمین پہ ہاتھ مارو بس تم پاک صاف ہو. غسل کرنا ہے تب بھی پاک، وضو کرنا ہے تب بھی پاک. کتنی بڑی سہولت. پہلی امتوں میں صرف پانی استعمال کر سکتے تھے، پانی کے علاوہ وہاں طہارت کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن یہاں بول و براز میں بھی، غسل میں بھی، وضو میں بھی مٹی ہی کفایت کر جائے گی. یہ خاصہ ہے اور انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر، نبی علیہ السلام کی بدولت، آپ کی بدولت امت پر یہ احسان ہے. اللہ اس امت کو پاک دیکھنا چاہتی ہے، پلید نہیں دیکھنا چاہتی. بات سمجھے؟ اللہ اس امت کو پاک دیکھنا چاہتی ہے، پلید نہیں دیکھنا چاہتی، نجس نہیں دیکھنا چاہتی. اگر کوئی حماقت سے نجس رہتا ہے تو وہ اپنی حماقت سے رہتا ہے، اللہ تو نہیں چاہتا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پاک صاف رہے، طاہر رہے، پاکیزہ رہے. اگر پانی میسر نہیں آتا مٹی ہی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے. اللہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت. پھر فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرٌ،
اور میری امت بہترین امت اللہ تعالیٰ نے بنائی. امت نوح علیہ السلام کی بھی، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی بھی، عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر انبیاء ہیں ان کی بھی. لیکن میری امت اللہ ذوالجلال نے تمام امتوں سے برتر بنائی اور بہتر بنائی. خیر الامم، بہترین امت. یہ گویا اللہ کا، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا میرے اوپر انعام ہے. اور ان انعامات میں ایک کیا ہے کہ میری امت کا پر فیضان ہے اللہ ذوالجلال والاکرام. میری امت پر فیضان ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا عجیب ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے یہاں فرمایا کنتم خیر امت. اللہ نے یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت. یہ ایک بات انہوں نے فرمائی. انتم خیر امت نہیں کہا. یہ حضرت عمر فاروق کا اپنا استنباط اور اجتہاد یا ایک رائے ہے کہ تو انتم نہیں کہا، حالانکہ مراد اس سے انتم ہی ہے، ساری امت مراد ہے. لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ نے انتم نہیں کہا، کنتم کہا ہے. اور یہ کنتم سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ کننا ولیکن قال کنتم فہی خاصۃ لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خاص خطاب ہے کس سے؟ صحابہ کرام کے بارے میں. یہ خاص خطاب ہے، یعنی امت تو ساری ہے ہی ہے، لیکن اول والا میں کنتم میں مخاطب قوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سورت آل عمران کی آیت ہے. سورت آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد. گویا ہجرت کے بعد مہاجرین سارے خیر امت، بات سمجھے، مہاجرین سارے خیر امت، اور مہاجرین کے بعد انصار بھی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سارے کے سارے خیر امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور عجیب لطیف بات یہ ہے کہ یہ جو اشارہ ہے کنتم، تم تھے، تم ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھے؟ یہ تو ہیں اب. کہاں تھے کنتم؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فی اللوح المحفوظ. لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہے کہ محمد کے صحابہ خیر امت ہیں. لوح محفوظ میں، فی علم اللہ میں، اللہ کے علم میں، کہ صحابہ کرام کیا ہے؟ خیر امت. اللہ اکبر کبیرہ، بہترین امت. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہے تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو. صحابہ کرام کی داستان معروف کے حکم کی اور منکرات سے روکنے کی اتنی وافر اور اتنی ایمان افروز ہے کہ جنہیں بیان کیا جائے تو کئی جمعے اس میں صرف ہوتے ہیں. بڑے آڑے وقتوں میں، بڑے نازک وقتوں میں انہوں نے یہ فریضہ نہیں چھوڑا، نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر، نہ جزوی طور پر، نہ کلی طور پر. یا ایک بات اور عرض کروں، شاید کبھی کام دے، کہ یہ طریقہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا. نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے قبیلے سے کیا، اپنے خاندان کے چودھریوں کو بلا کے کیا. مدینہ میں رابطہ کیا ہے تو مدینہ کے جو قبائل کے سردار تھے ان سے رابطہ کیا ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے تمام بڑے بڑے کفار جو تھے ان کو خط لکھ کے
دعوت دی ہے اسلام کی۔ نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کمزوروں سے نہیں کیا، ضعیفوں سے نہیں کیا، ناداروں سے نہیں کیا، بیماروں سے نہیں کیا، تندرستوں سے کیا ہے اور قبائل سے کیا ہے۔ کمزوروں سے کرنے کا، معذور لوگوں سے کرنے کا حربہ ہمیشہ عیسائیوں کا، قادیانیوں کا اور غیر مسلموں کا رہا ہے۔ بات سمجھ لیں، وہ یہ ایک حربہ اختیار کرتے ہیں کمزوروں کی ہمدردیاں وصول کر کے، لیکن یہاں کمزوریوں کی ہمدردیاں وصول کر کے دین کو پھیلانے کا تصور نہیں۔ یہاں یہودیوں کو بھی کہا کہ ایمان لے آؤ ورنہ سب سے بڑے مجرم تم قرار پاؤ گے، تم قرار پاؤ گے مجرم۔ آپ نے اتلے طبقے کو دعوت دی ہے، کمزور طبقے کو دعوت نہیں دی۔ یہ کمزور طبقے کو دعوت، آٹا تقسیم کرنا، دعائیں تقسیم کر دینا، کھانے کی چیزیں پہنچا دینا اور اس کے بہانے ان پہ ایمان پہ ڈاکے ڈالنا، یہ طریقہ تو قادیانیوں کا ہے یا عیسائیوں کا ہے؟ یہ اسلام کا نہیں، محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ انہوں نے اعلیٰ طبقے کو دعوت دی۔ ابو بکر اعلیٰ تھے، عمر اعلیٰ تھے، عثمان اعلیٰ تھے، عمر اعلیٰ تھے۔ دعائیں کی اللہ ذوالجلال سے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اعلیٰ طبقے، یہ بات سمجھ لیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا۔ وہ روم اور ایران سے ٹکرا گئے اپنی کمزوریوں کے باوجود، لیکن دعوت کے اس انداز کو نہ روم کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے، نہ ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ یہ وصف انہوں نے، یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور میرے بھائیو، میں کیا عرض کروں، اگر اختیار میں ہو تو سینہ چاک کر کے اپنے دل کی کیفیت آپ کے سامنے رکھیں۔ آج ہمارے ملک میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے آئینی طور پر آپ کے ملک میں۔ دستور کیا آپ کی پارلیمنٹ نے یہ طے نہیں کیا، یہ قانون نہیں بنایا۔ اب آپ کسی کو تو کیا، اپنے بچے کو بھی نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے، اپنی اولاد کو بھی برائی سے بچانے کے لیے تلقین نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے۔ آپ یہ بتلائیں ہمارا رخ کس کی طرف ہے؟ اب خیر امت کی طرف ہے یا شر امت کی طرف ہے؟ خیر امت میں کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کا حکم اور منکر سے ممانعت، یہ تھا خیر امت کا وصف۔ اب ہم نے تو اس کا دروازہ بند کر دیا۔ کسی اور کو کیا کہنا، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ یہ پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ پوچھیں ان احمقوں سے، ان مسلمانوں کے نمائندوں سے، بے ایمانوں سے کہ تمہارا کیا انداز ہے اور کیا تمہارے فیصلے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تم نمائندے ہو کے اسلام کو ذبح کرنے کے در پہ ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ طریقہ ہے تمہارا، تم اس لیے نمائندے بنائے گئے ہو پارلیمنٹ کے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کو اس کی رعیت سے پوچھا جائے۔ آج تو وزیر اعظم صاحب پھولے نہیں سماتے، جو بھی وزیر اعظم اپنے دور کا ہو، لیکن پتہ تو قیامت کے دن لگے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خزي وندامہ، کہ اس میں سوائے ندامت کے اور ذلت کے اور کچھ بھی نہیں۔ آج زندہ باد کے نعرے ہیں، کل مردہ باد کے نعرے ہوں۔ آج زندہ باد کے نعرے ہیں، کل مردہ باد کے نعرے ہوں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس امت کو امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر خیر امت کہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ خیر امت نہیں ہے۔ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم یہود و نصارہ کو نہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ سورۃ مائدہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من اہل الکتاب من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر پھٹکار ہوئی کہ اللہ کی تمہارے اوپر پھٹکار ہو، اور بنی اسرائیل تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کس لیے کہ یہ حد سے تجاوز کرنے لگے تھے، نافرمانی کرنے لگے تھے۔ اور وہ کیا نافرمانی تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منکرات سے نہیں روکتے تھے۔ بات سمجھے؟ یہ منکرات سے، بلکہ منکرات کے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے تھے۔ حدیث میں تفصیل موجود ہے، یہ خود ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جاتے منکرات کے، بے حیائی کے، عیاشی کے، شراب کے۔ ہمارے ملک کا تو بابا آدم نرالا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا اسلامی ریاست ہے۔ مجھے آپ سمجھائیں، کیا اگر کسی کو شراب کا لسنس دے دیا جائے تو شراب اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ تمہارے ملک میں شراب کے لسنس 5 سٹار ہوٹل اور دوسرے حضرات کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ حرام کے لسنس دیتے ہیں۔ تمہارے ملک میں بے بدکاری کے لسنس جاری ہوتے رہے یا نہیں؟ اس بازار کی عورتوں کے لیے لسنس بنا دو جناب، ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ انا للہ بھائی، یہ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دیتی ہے لسنس کا، جواز کا۔ آپ بتلائیے اس سے بڑے بدماشی اور کیا ہے؟ یہ لسنس دیتے ہیں کس بات کا؟ گھوڑا نکالنے کا، تاشیہ نکالنے کا لسنس ہے جی ہمارے پاس۔ یہ لسنس کس بات کا ہے؟ صحابہ کو گالیاں نکالنے کا، یعنی تعزیے کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں نکالنے کا۔ اب یہ لسنس دے دیا گیا کہ تم صحابہ کو گالیاں نکالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتلائیے جہاں بے حسی کی یہ کیفیت ہو، وہاں ایمان کی قدریں کہاں پھولیں گی، کہاں پنپیں گی، کہاں پروان چڑھیں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت خیر امت ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وتؤمنون باللہ۔ کیا پہلے لوگ ایمان سے تہی دامن تھے؟ یہودی ایمان نہیں لاتے تھے، عیسائی ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا وصف کیوں بیان کیا وتؤمنون باللہ؟ جب خیر امت کہہ دیا پھر تؤمنون باللہ کہنے کا فائدہ؟ بات سمجھے؟ یعنی سوال ہے، جب خیر امت کہہ دیا تو اس کے بعد تؤمنون باللہ کے بعد کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کی کیفیت تمہاری ہے وہ کسی اور کی ہے نہیں۔ بات سمجھے؟ جو ایمان تمہارا ہے، جو ایمان تمہارا ہے وہ امتوں میں کسی امتی کا نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل العرش لرجع۔ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑی میں رکھیں اور زمین کے تمام اہل ایمان امتی جو ہیں ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ لَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ان کے ایمان جیسا اور کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ آنے والوں کو کہہ دیا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ۔ تم ایمان لاتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محمد کے غلاموں نے ایمان کو قبول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کا ایمان
ہمارے لیے ایک معیار بنایا ہے اللہ ذوالجلال، ان کے ایمان کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ ایک معیار۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو یہاں بطور خاص وصف کے بیان کیا، تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اللہ پر ایمان ایسا چیتڑے اڑ جائیں، کوئلوں پہ لٹا کے کوئلے بجھا دے اپنے خون اور پسینے اور لہو سے، لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے نہ۔ ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہے؟ اوہ ہم تو امریکہ اور یورپ کا ویزا لینے کے لیے، وہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے عیسائی اور قادیانی بن جاتے ہیں۔ کیا ہے ایمان ہمارے پلے؟ یہ ہے ہمارے ملک میں یا نہیں؟ کیا ہے ہمارا ایمان؟ اللہ ہی ہمیں ان کے ایمان کو دیکھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے ایسے ہی تعریفیں نہیں کی، یؤمنون باللہ، تم اللہ ذوالجلال والاکرام پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70ویں امت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جتنی امتیں ان میں سے ایک آخری امت تم ہو۔ فرماتے ہیں انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہو اور سب سے مکرم ہو۔ اکرمها وخیرها، کیوں بھائی؟ جب اکرمها یا خیرها ہو تو اس کی ہمیں کچھ لاج بھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس اعزاز اور انعام اور اکرام کا ہم اس کی لاج کیا رکھتے ہیں، اس کا لحاظ پاس ہمیں کتنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں، اور عجیب بات ہے، ذرا سنیے، فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ قال خیر الناس للناس، بہترین جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تم بہتر اس لیے بھی ہو کہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو، لوگوں کو ایمان پر آمادہ کرتے ہو، لوگوں کو بے حیائی سے روکتے ہو، لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو۔ فرمایا تاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا الجنہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گلے میں سلاسل ہوں گے، لوہے کے کیا ہوں گے؟ کڑے ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، لوہے کی زنجیریں گلوں میں ہوں گی، پکڑ پڑ کے لاؤ گے تمہیں، آؤ تمہیں جنت میں لے چلے۔ اللہ اکبر، آؤ تمہیں جنت میں لے چلے۔ فرمایا حتی یدخل الجنہ، جب جنت میں جانے لگیں گے تو وہ زنجیریں اتار دی جائیں گی۔ کیا اشارہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ ان کو تم نے زنجیروں میں باندھ کے کلمہ پڑھایا ہے۔ بات سمجھے؟ ان کو زنجیروں میں مجبور کر کے، حالانکہ لا اکراہ فی الدین، لیکن جب موقع ملا پڑھو کلمہ۔ لیکن وہ پٹھان خان صاحب کی طرح جب موقع ملے ہمیں کلمہ اگر نہ آئے، ہمیں بھول جائے، تو پھر ہم کس کو کلمہ پڑھائے؟ وہ مثال مشہور ہے یا نہیں؟ سنی ہے نا آپ نے؟ پڑھو کلمہ، کافر بے ایمان، پڑھو کلمہ۔ اچھا جی پڑھاؤ، کیا مجھے ہی نہیں آتا، میں تمہیں کیا پڑھاؤں؟ آج کلمہ ہمیں بھول گیا ہے، کسی کو کیا پڑھائے؟ اور خود کلمہ پڑھو، کلمے کی عظمت کو سمجھو اللہ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
خیر امتی نبی علیہ السلام صحیح بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین امت میری وہ ہے جو میرے دور کی۔ اب آپ کے دور کے سب صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی زبان اقدس سے سب کو خیر کا پیغام مل رہا ہے یا نہیں؟ اللہ نے بھی کنتم خیر امت فرمایا ہے یا نہیں؟ آپ کی زبان اقدس سے بھی خیر کا لفظ، اللہ ذو الجلال کے بھی زبان کے الفاظ بھی کیا ہے؟ خیر امت۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں وہ خیر نہیں تھے، وہ سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہ سب منحرف ہو گئے تھے، وہ سب دین سے چلے گئے تھے۔ اب مجھے آپ بتلائیں کہ جو خبر ہے، جو پیشین گوئی ہے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے خبر۔ تم یہ ہو، تم یہ کرو، دونوں میں فرق ہے۔ کرو حکم میں نسخ ہے، خبر میں نسخ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیے اصول کا، خبر میں نسخ نہیں، حکم میں نسخ ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے خبر دی ہے، اب اس میں نسخ نہیں ہے۔ سب سے بہتر محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، یہ خبر ہے۔ ورنہ لازم کیا آئے گا کہ اللہ نے بھی غلط کہا، اللہ کے رسول نے بھی غلط کہا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی یہ آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ساری باتیں اگر مان لی جائے جو آج پھیلائی جاتی ہیں میڈیا پر اور جو کہی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ علیم بذات الصدور تھا ہی نہیں، وہ علام الغیوب تھا ہی نہیں۔ اور اللہ تو قیامت تک کہ سارے افراد اور ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے سب چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کو محفوظ کر دیا کہ یہ ہوں گے اور یہ کریں گے۔ اللہ کا تو علم اس طرح مستحکم اور سچا اور پکا ہے۔ لیکن اگر اس خبر کے بعد پھر یہ بات غلط نکلتی ہے، وہ خیر نہیں رہتے۔ ابو بکر خیر نہیں ہے، عمر خیر نہیں ہے، عثمان خیر نہیں ہے، طلحہ زبیر عبد الرحمن خیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بھی غلط کہا، اللہ کے رسول نے بھی غلط کہا۔ کیا ایمان رہا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ایک یہ پہلو ہے، اس بات سے اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کی ہمدردی، ان کے ساتھ موافقت، اسلام کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ موافقت ہے، اور اس صحابہ سے بے وفائی اسلام سے غداری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام سے وفادار بنائے، صحابہ کا جو ہے نا پاسدار بنائے، ان کے ناموس کا محافظ بنائے، اور ان سے محبتوں سے اور پیار سے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال انہی کے ساتھ ہمارا حشر بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔